اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم لوگ جانیں گے کہ قرآن پاک کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے۔ تو جو قرآن کے معنی ہیں وہ جمع ہونے کے ہیں، جمع ہونے کے۔ تو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی کہ سارے اولین آخرین ہر ایک چیز کے جو علوم جو ہوتے ہیں ہر ایک کو جو ہے جمع کرنے والا ہے، علوموں کو، ہر ایک چیز کو جو ہے، ہر ایک جانکاری کو جمع کرنے والا ہے۔ تو دین دنیا کا ایسا کوئی بھی جو ہے عمل نہیں ہے، ایسا کوئی بھی جو ہے کام نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ تو اسی لیے حق تعالیٰ نے خود جو ہے ارشاد فرمایا نزلناک علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یعنی کہ نیز صورتوں اور آیتوں کا کیا ہے، مجموعہ ہے، نیز یہ تمام بکھروں کو جمع کرنے والا ہے۔ اب کیسے بکھروں کو جمع کرنے والا ہے؟ تو ہمیں اگزامپل کے تھرو بات کو سمجھنا پڑے گا۔ جیسے کہ الگ الگ جگہ کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ دیش کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی کسی کی بھاشا کیسی ہوتی ہے، کسی کی بھاشا کیسی ہوتی ہے، تو وہ اس کی بھاشا کو نہیں سمجھ پاتے، ان کی چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے، وہ کچھ کا کچھ کھاتے ہیں نہیں سمجھ پاتے، ہمیں لگتا ہے یہ کیا کھاتے ہیں، یہ کیا پیتے ہیں، یہ کیا پہنتے ہیں۔ ہر کوئی انسان الگ الگ ہے، لیکن سب کو کیا کیا، اب ان کی کوئی بھی صورت نہیں تھی کہ ان کو کس طرح جو ہے جمع کیا جائے، لیکن قرآن کریم میں ان سب کو جو ہے جمع فرمایا اور ان کا نام کیا رکھا، ان کا نام رکھا مسلمان، اور خود فرمایا کہ اسماکم المسلمین۔ جیسے کہ شہر جو ہے مختلف باغوں کے رنگوں جو ہے رنگ برنگے جو ہے پھولوں کے رس کا نام ہے، کیونکہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں جو شہد ہے، شہد کے لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، شہد وہ ہے جو پھولوں کے رس سے بنتا ہے۔ اب ایک تو ایسے تو نہیں بولتے کہ گلاب کے رس سے شہد بنتا ہے یا پھر گیندے کے رس سے شہد بنتا ہے، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہر پھول کے رس سے جو ہے شہد بنتا ہے، تو ہم نے ایک نام رکھ لیا کہ پھولوں کا جو رس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ شہد ہوتا ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے، اس کے بعد اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جیسے ہی باغوں کے رنگ برنگے پھولوں کو رس کہتے ہیں، مگر اب ان سب جو ہے رسوں کا نام کیا رکھ دیا، شہد ہے۔ تو اسی طرح جو ہے مسلمان جو ہے مختلف ملکوں، مختلف جو ہے زبانوں کے لوگ ہیں، مگر اب ان کا نام کیا ہے، مسلمان ہے۔ تو گویا یہ جو کتاب ہے اللہ کے بندوں کو جمع فرمانے والی ہے، تو اس لیے اس کا نام کیا ہے، قرآن شریف ہے۔ تو اسی طرح جو ہے آگے ہم لوگ جانیں گے کہ تو قرآن شریف کو قرآن اور اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کیا ہے، ایسی کتاب ہے جس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، یعنی کہ پڑھی ہوئی کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی کہ پڑھی ہوئی کیسے جو ہے پڑھی ہوئی نازل ہوئی ہے۔ تو اب اس کو جو ہے قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اور جو ہے انبیاء اکرام کو جو کتابیں ملی تھیں یا جو بھی کچھ تھا حق تعالیٰ کی طرف سے، وہ ان کو لکھی ہوئی عطا فرمائی تھی، یعنی کہ جو اس سے پہلے جو چیزیں تھیں جیسے کہ انجیل توریت تھی، یہ لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، نازل ہوئی تھی یہ ساری کتابیں، جو کلام اللہ تھا وہ لکھا ہوا نازل ہوا تھا، لیکن جو ہے قرآن شریف کیا ہے، پڑھا ہوا نازل ہوا، یعنی کہ جو حضرت جبرائیل امین آتی تھی تو آپ نے وہ قرآن شریف پڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو کیا بول رہے ہیں، در حقیقت جو ہے جو ہمارا پڑھا ہوا ہے وہ نازل ہونا لکھے ہوئے سے کیا ہے، افضل ہے۔ تو جس کی جو ہے بحث انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے بیان کی جائے گی، لیکن آگے کیا بتا رہے ہیں کہ قرآن شریف جو قرآن کریم وہ جو ہے نا وہ پڑھا مطلب اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، مطلب اس طرح سے جو ہے وہ پڑھا گیا کہ اس قدر کوئی بھی جو ہے دنیاوی کتاب نہیں پڑھی گئی، ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی دینی کتاب جو ہے اس طرح سے پڑھی گئی، کیونکہ جو آدمی کوئی کتاب بناتا ہے وہ تھوڑے سے لوگوں کے پاس پہنچتی ہے اور وہی جو ہے ایک دو دفعہ جو ہے پڑھ لیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کچھ زمانہ کے بعد وہ کتاب جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے پہلی آسمانی جو کتابیں بھی جو کیا ہو گئی، وہ خاص جو ہے جماعتوں کے پاس آئیں، یعنی کہ جنہوں نے ان کی ویلیو کو سمجھا، خاص جماعتوں کے پاس آئیں اور کچھ دنوں رہ کر وہ کیا ہوگی، وہ بکھر گئیں، پہلے تو وہ خراب ہو گئیں کیونکہ اس میں جو ہے چینج کر دیا تھا، پھر وہ کیا، وہ بکھر گئیں اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ ختم ہو گئیں۔ تو جس کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ پھر سے جو ہے آگے کی طرف کریں گے۔ اب اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ سارے عالم کی طرف آیا اور ہر ایک کونے تک پہنچا، سب نے پڑھا اور بار بار پڑھا، اور جس کا دل نہ بھرا اس نے اکیلے میں بھی پڑھا اور جماعتوں کے ساتھ بھی پڑھا۔ اگر کبھی کوئی تراویح کسی کو معلوم ہو یا پھر کوئی سنتا ہو تو تراویح میں بھی جو ہے قرآن کریم ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے ایک بہت اچھی بات ہے کہ جو قرآن شریف ہے نا، اس کو ان لوگوں نے بھی پڑھا جو ایماندار تھے اور ان لوگوں نے پڑھا جو ہے کفار بھی تھے، تو ہر ایک نے جو ہے قرآن شریف کو پڑھا۔ تو یہ کچھ قرآن شریف کے تعلق سے چیزیں تھیں۔ ابھی ہم لوگ اس کے بعد جانیں گے کہ نزول کا کیا مطلب ہے، کہ قرآن شریف نزول ہوا، قرآن کا نزول ہوا، دوسری سب مطلب کہ نزول قرآن کریم میں کیا بتایا جائے گا کہ کیسے نزول۔ تو نزول کے معنی ہوتے اوپر سے نیچے آنا، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ایسے اوپر سے نیچے کی طرف آنا، اور کلام میں جو ہے جو نیچے آنے کا کلام میں جو ہے نقل و حرکت نہیں ہو سکتے، یعنی کہ کسی چیز کی ہم لوگ اگر نقل اتارتے ہیں وہ تو یا تو ہمیں لکھی ہوئی نظر آیا کچھ، تو ایسی چیزوں میں جو مطلب ڈائریکٹ ایک ایسے بولی ہوئی چیز ہے اس میں جو ہے نقل نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کے جو ہے اترنے اور نقل اور حرکت کی جو ہے 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب وہ بھائی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو
کسی چیز پر لکھا جائے اور اس چیز کو جو ہے منتقل کیا جائے. جیسے کہ ہم کوئی بات خط لکھ کر بھیجیں تو وہ جو ہے جو خط ہمیں لکھا ہوا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں تو وہ جو بذریعے اس خط کے جو ہے منتقل ہوئی, یعنی کہ ہم نے اس کو ایک پیپر پہ لکھا. تو اسی طرح جو ہے پہلی جو بکس تھیں ان کا نزول ہوا تھا, یا کسی آدمی سے کوئی بات جو ہے کہلا کے بھیج دی جائے. اسی صورت میں حرکت کرنے والا وہ آدمی ہوگا, یعنی کہ جس سے وہ بات بھیجی جائے, کہلوا کے بھیجی جائے, اور وہ کلام اس کے ذریعے حرکت کرے گا. یعنی کہ وہ کلام نقل نہیں ہو سکتا نا, آدمی کی نقل کوئی اتار لے, کیونکہ وہ آدمی کے ذریعے ہم نے بھیجا, اور یا بغیر کسی واسطے, یعنی کہ یا پھر تو بغیر کسی ذریعے کے سننے والے سے جو ہے گفتگو کر لی جائے. تو قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے نا وہ دو طریقوں سے ہوا ہے. میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پہلے کی چیزیں شاید سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی, لیکن امید کرتی ہوں کہ اب آگے سمجھ میں آئے. تو قرآن شریف جو ہے نا اس کا نزول جو ہے دو طریقوں سے ہوا. تو قرآن کریم کا نزول جو ہے ان جو پچھلے دو طریقوں سے ہوا, یعنی کہ جبرائیل امین آتے تھے اور آ کر جو ہے قرآن شریف سناتے تھے. یہ نزول جو ہے کیا ہوا, بذریعے جبرائیل علیہ السلام ہوا. یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام تھے نا بیچ میں, تو کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے احکام لاتے اور نبی کو سناتے, تو یہ کیا ہوا, یہ کن کے ذریعے ہوا, جبرائیل امین کے ذریعے ہوا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اور قرآن کریم کی بعض آیتیں جو ہیں کیا ہوئیں, بغیر کسی ذریعے ہوئی. کیسے, جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف جب گئے تھے تو کچھ چیزیں جو ہیں حضور کو وہاں پہ دی گئیں. جیسے کہ مشکات شریف جو ہے ایک باب ہے باب المعراج میں ہے کہ سورہ جو بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا فرمائی گئی تھی. لہذا قرآن پاک کا نزول جو ہے نا دوسری آسمانی جو بکس ہیں ان کے نزول سے زیادہ شاندار ہے, کیونکہ وہ لکھی ہوئی آئی ہیں اور یہ جو ہے بولا ہوا, یعنی کہ بالکل حضور بس نبی جو ہے جبرائیل امین نے آ کے سنا دیا. اور لکھنے اور بولنے میں بڑا فرق ہے, کیونکہ بولنے کی صورتوں میں بولنے کا طریقے سے جو ہے اتنا جو ہے معنی بن جاتے ہیں کہ جو لکھنے سے حاصل نہیں ہو سکتے. مثلا جیسے ایک شخص نے ہم کو لکھ کر دیا تھا کہ تم دہلی جاؤ گے, تو اب لکھی ہوئی عبارتوں سے ایک مطلب حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اس جملے کو اگر وہ بولے تو 5-6 طریقے سے بول سکتا ہے. اس میں وہ 5-6 جو ہے معنی بھی الگ الگ پیدا ہو سکتے ہیں. جیسے ابھی وہ بولے کہ تم دہلی جاؤ گے, تم دہلی جاؤ گے, ایک ہوتا ہے پوچھنے کا طریقہ, تم دہلی جاؤ گے. ایک ہوتا ہے یہ کہنے کا, تم جیسے کوئی انسان دہلی جا رہا ہے تو بھائی بول رہا ہے کہ تم بھی جاؤ گے میرے ساتھ, مطلب اس کو انسان کو بات وہ پتا نہیں, ایک دم سے پوچھنے لگا کہ تم بھی جاؤ گے میرے ساتھ دہلی, تم دہلی جاؤ گے میرے ساتھ. تو ایک ہی الفاظ کے, ایک ہی سینٹینس کے کافی سارے معنی بولنے کے وقت میں نکل آ سکتے ہیں, لیکن ایک چیز وہ لکھ دی جائے کہ تم دہلی جاؤ گے تو پڑھنے والا سمجھے گا کہ نارمل بات ہے اور ایک ہی طریقہ نکالے گا. تو بول رہے ہیں کہ 5 معنی بھی جو ہے پیدا ہو سکتے ہیں اس میں. تو کیا ہے کہ اب آگے بول رہے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے پیدا ہو جائیں گے. مجھ سے جو ہے ایک شخص نے کیا کہا, اب میں اپنی بات بتاتی ہوں کہ مجھ سے ایک شخص نے کیا کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کے بارے میں فرمایا ہاذا ربی, یعنی کہ یہ میرا رب ہے. اب جیسے کہ ہم لوگوں نے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تو سمجھ میں آئے گا, کیونکہ اس وقت میں کیا ہوتا ہے نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے بولتے تھے کیا یہ میرا رب ہے. تو ایک چیز میں کیا ہے, یہ جو حاضر ربی ہے نا یہ اس جگہ پہ جاتا ہے. تو ایک شخص کیا کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حاضر ربی یہ میرا رب ہے, اور یہ تو بھائی اب شرک ہو گیا, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ شرک کر دیا, رب کو جو ہے وہ جو ہے کہیں پہ بھی بتا دیا. تو انبیاء اکرام جو ہے شرک سے معصوم ہوتا ہے سب سے پہلی چیز. اور پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا, تو میں نے ان کو کیا جواب کہا کہ میں یہ جملہ لکھا ہوا جو ہے, مجھے یہ جملہ جو ہے لکھا ہوا ملا, میں نے سنا تو نہیں نا. تو اس سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کافی چیزیں جو ہے مراد لے سکتے ہیں, اور وہ چیز بھی لے سکتے ہیں جو غلط ہو, جیسے کہ بھائی ابھی دماغ میں آ گیا کہ بھائی یہ شرک ہے, تو یہ غلط ہو سکتا ہے. لیکن ممکن ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ حاضر ربی, تو یہ ایک طریقہ ایسا ہو کہ وہ ایسا بول رہے کہ یہ میرا رب ہے, یہ ایک سوالیہ جملہ بھی تو ہو سکتا ہے, کیونکہ سنی ہوئی بات میں کئی ساری چیزیں نکلتی ہیں اور لکھی ہوئی بات میں ہم صرف ایک ہی چیز کو نکال سکتے ہیں. تو اب کیا پتہ چلا کہ کوئی انسان قرآن کریم, ایک چیز بہت دھیان سے سن لیجئے کہ کوئی بھی انسان قرآن کریم کو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں جان سکتا, یعنی کہ صاحب قرآن یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بالکل بھی نہیں جان سکتا. اس کی جو ہے چند وجہ ہیں. چند وجہ کیا ہیں کہ ان میں سے جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم جبرائیل امین کی زبان سے نہ سنا, لہذا ادا کرنے میں جو اسرار و جو بھی کچھ ہمیں حاصل ہوا وہ ہوں گے, لیکن ان تک ہمارا جو ہے دماغ کیسے پہنچ سکتا ہے, کیونکہ ہم نے نہیں سنا. قرآن کریم کا جو نزول ہے چند طریقوں سے اور چند بار ہوا ہے. اول کب ہوا کہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف نزول ہوا, یعنی کہ لوح محفوظ ہے اس سے کیا کیا, سب سے پہلے آسمان کی طرف قرآن پاک جو ہے نازل ہوا. اور جو ہے لوح محفوظ سے جو ہے قرآن شریف جو ہے آسمان کی طرف نازل ہوا.
اس کے بعد بول رہے ہیں کہ یکے بار یعنی کہ جو شب قدر آتی ہے رمضانوں میں، 5 شب قدر آتی ہیں آخری جو ہے عشرے میں، تو یکے بار بھی ماہ رمضان کے شب قدر میں ہوا۔ تو اس کے تعلق سے بھی قرآن کریم میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے 30 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا جو ہے ضرورت کے حساب سے قرآن شریف جو ہے نازل ہوتا رہا، اور حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اور رمضان میں حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سارا قرآن سنایا کرتے تھے، اور بعض آیتیں جو ہے 2 بار بھی انہوں نے جو ہے نازل ہوئی، مطلب بعض آیتیں جو ہے 2 بار بھی جو ہے نازل ہوئی، جیسے کہ سورہ فاتحہ وغیرہ۔ اب اس کے بعد آگے کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، تو جو بعض آیتیں ہیں وہ کیا 2 بار بھی نازل ہوئی جیسے کہ سورہ فاتحہ وغیرہ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول جو ہے نا کئی اندازوں سے ہوا ہے، کئی طریقوں سے ہوا ہے، لیکن احکام اس نزول سے جاری فرمائے جاتے ہیں۔ کون سے؟ مطلب ہمیں کوئی کسی چیز کو کرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو احکام اس حکم سے جاری فرمائے جاتے ہیں جو حضرت جبرائیل امین کے ذریعے تھوڑا تھوڑا جو ہے قرآن شریف نازل ہوتا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی چیزیں میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں پہنچا دوں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔